علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ محترم صدر انجمن، خصوصی مہمانان، جماعت کے بزرگ علماء، اس مجلس میں حاضر گجرات کے طلباء، مقامی علماء، آج کی اس مجلس میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے علماء اہل حدیث گجرات کی دینی و علمی خدمات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انبیاء کرام کی سیرت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ انبیاء کرام کی سیرت، انبیاء کرام کے واقعات اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے متعلق ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات کا ذکر ہونا، سیرت کا ذکر ہونا، کتب احادیث میں سیرت کا ملنا، علماء کا تذکرہ مختلف کتابوں میں، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان نیک ابرار لوگوں کی سیرت پڑھیں اور اس سے ہم اور آپ کچھ سیکھیں، اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے کیسے علمی مقام اور مرتبہ پیدا کیا، یہ سب چیزیں ہم ان کی سیرت سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بھی پیدا کریں۔ جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ علماء اہل حدیث گجرات کی دینی و علمی خدمات، موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن میں ہمارے گجرات کے مشہور جو علماء گزرے ہیں اور جن کی خدمات سے آپ سب واقف ہیں، ان کی زندگی، ان کی خدمات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، ہم اور آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے بعد ہمارا جو فریضہ بنتا ہے وہ فریضہ یہ ہے کہ ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ علم کو پہنچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور انہی ذرائع میں سے علم کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تدریس۔ بہت سارے احباب، بہت سارے ہمارے علماء مدارس سے فارغ ہو کر تدریس سے جڑ جاتے ہیں۔ تدریس کچھ لوگ بڑے جامعات میں کرتے ہیں، بڑے مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو مکاتب میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، اور کسی بھی مقام پر ہم اور آپ تدریسی خدمات انجام دیں، یہ خدمات جو ہے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ علماء اہل حدیث گجرات ماضی جن کا بڑا روشن رہا، اور پورے ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کے علم سے اور ان کی خدمات سے واقف رہے، انہی لوگوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ ہوں۔ سب سے پہلے تدریسی خدمات، چند علماء ہی کے میں آپ کے سامنے نام ذکر کروں گا، اور شاید ان کا نام سننے کے بعد
ان کی خدمات سننے کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے اندر کچھ جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے اہل حدیث علماء میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت گزری ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ محمد بن ہاشم السامرودی السورتی۔ دیکھیے، محمد بن ہاشم السامرودی السورتی، بہت سارے علماء محمد بن ہاشم السامرودی السورتی اور مولانا محمد بن یوسف السورتی دونوں میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہماری بہت ساری تاریخی ایسی کتابیں ملتی ہے کہ جس میں یہ اغلاط پائی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی مناظرہ محمد بن ہاشم نے کیا ہوا ہے اور وہاں ذکر جو ہے محمد بن یوسف سورتی کا آتا ہے، کوئی کتاب محمد بن ہاشم سورتی نے لکھی ہے لیکن اس کتاب کی نسبت جو ہے محمد بن یوسف السورتی کی طرف کر دی جاتی ہے، جبکہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ محمد بن ہاشم السامرودی السورتی ان کے بھانجے ہوتے ہیں مولانا محمد بن یوسف السورتی، یہ آپ سمجھ لیں۔ بہرحال انہوں نے مدرسہ اسلامیہ ہمارے سامرود میں قائم کیا، اور ان کی تدریسی خدمات کے لیے یہ کافی ہے کہ جس وقت انہوں نے تدریس شروع کی اس وقت بہت سارے لوگ ان سے مستفیض ہوئے، اور انہی کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد جعفر وریاوی، جو بعد میں ممبئی میں جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں امام رہے، اور انہوں نے وہاں پر تقریباً 42 سے 45 سال تک انہوں نے امامت کی۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو تدریسی خدمات انجام دی، آپ ان کے علم و فضل کا اور ان کے مقام و مرتبہ کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں موجودہ جو بحرین کے اندر جو خلیفہ ہے اور جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، اس خاندان کا ایک فرد ابراہیم بن محمد خلیفہ، ابراہیم بن محمد خلیفہ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے سامرود میں آیا تھا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 150 سال اس پر گزر چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کیسا علم ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے تدریس کے میدان میں جو بہت بڑی خدمات انجام دی وہ ہیں علامہ عبدالعزیز میمن، جن کا تعلق ہمارے راجکوٹ شہر سے تھا، اور علامہ عبدالعزیز میمن اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے لسان العرب فی الہند، لسان العرب فی الہند ان کو کہا جاتا تھا، علامہ عبدالعزیز میمن۔ اور آج بھی جب بھی عربی زبان اور ادب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو علامہ عبدالعزیز میمن کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو تدریسی زندگی، بہت سارے مقامات پر آپ نے اپنی تدریسی خدمات انجام دی، اس میں سے اورینٹل کالج لاہور میں آپ 1920 سے 1925 تک تدریسی فرائض خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں علامہ عبدالعزیز میمن نے 1925 سے 1950 تک خدمات انجام دی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج وہ یونیورسٹی کس مقام پر ہے، اور اس میں شعبہ عربی کے وہ صدر بھی تھے اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی فہرست۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی، جن کو ہم مولانا محمد سورتی کہتے ہیں، جن کی مشہور کتاب تقریباً ہندوستان کے اکثر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، اظہار العرب۔ یہ اظہار العرب کتاب جو ہے یہ انہوں نے جامعہ ملیہ کے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ جب وہ پڑھانے کے لیے گئے اس وقت جامعہ ملیہ کے اندر عربی زبان میں اشعار کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں تھا، ایسا پاکیزہ مجموعہ کہ اس میں ایسے اشعار ہو جس میں حکمت، دانش اور اس کے اندر نصائح، اخلاق، ان سب کو ذکر کیا جائے۔ تو اس وقت درخواست کی گئی کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیے، تو انہوں نے جامعہ ملیہ کے طلباء کے لیے کتاب لکھی تھی اظہار العرب۔ مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ملیہ میں تقریباً 10 سال تک رہے، 10 سال تک آپ نے وہاں پر خدمات انجام دی، یہی جامعہ ملیہ جس کو آج آپ جانتے ہیں۔ بہرحال اس کی بڑی تاریخ ہے، پہلے علی گڑھ میں تھا،
پھر دہلی میں آیا، دہلی میں بھی پہلے کرول باغ کے اندر آیا، پھر کرول باغ سے منتقل ہوتے ہوئے ابھی جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ نگر جس کو کہتے ہیں، یہاں پر موجود ہے۔ وہاں پر آپ نے خدمات انجام دی۔ اسی طریقے سے علامہ عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1910 سے 1972 تک 62 سال تک آپ نے تدریسی خدمات انجام دی، ایک ہی جگہ پر 62 سال تک۔ اور ان 62 سال کے اندر آپ کے پاس جو طلبہ پڑھنے آتے تھے، یہ وہ طلبہ ہوتے تھے جو مدارس سے فارغ ہو کر جاتے تھے۔ مدارس سے فارغ ہو کر، مدرسے سے بچے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد یہ تھا کہ اب کہاں پڑھنا ہے، تو وہ مولانا کے پاس آتے تھے۔ اور اس زمانے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ سامرود ہمارے یہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں لائٹ آئی ہے 1974 میں، لائٹ ہمارے یہاں 1974 میں آئی ہے۔ مولانا کا انتقال 1972 میں ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس افریقہ سے طلبہ پڑھنے آتے تھے، انڈونیشیا سے یونس دمیری، عبداللہ دمیری، ایسے کئی علماء جو انڈونیشیا سے آئے اور آپ کے پاس انہوں نے آ کر حدیث پڑھی۔ بلکہ یونس دمیری وہ ہے کہ جنہوں نے یہاں سے فراغت کے بعد 1935 یا 36 میں انڈونیشیا کے اندر جا کر دارالحدیث قائم کیا۔ اور مولانا سامرودی کا جو تدریس کے اندر سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ ان کا نصاب تعلیم تھا۔ اور آج وہ نصاب تعلیم میں سے کچھ کتابوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہوگا کہ آخر لوگ پڑھنے کیوں جاتے تھے۔ اس کی وجہ تھی نصاب۔ مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب پڑھاتے کیا تھے؟ کیا پڑھاتے تھے؟ مولانا عبد الجلیل صاحب سامرودی عقیدے میں کتاب التوحید ابن خزیمہ پڑھاتے تھے، کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی پڑھاتے تھے، خلق و افعال العباد امام بخاری پڑھاتے تھے، اصول السنہ امام احمد کی پڑھاتے تھے۔ مستند کتابیں وہ اس زمانے کے اندر پڑھاتے تھے، کتاب العلو، کتاب العرش، ایسی کتابیں جو اس زمانے میں ملتی نہیں تھی، لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، وہ کتابیں ان کی تدریس کے اندر تھی۔ الرد علی الجہمیہ، اور ان کا ایک بڑا نصاب ہے جو میں نے ان کے شاگردوں سے ملاقات کر کے میں نے حاصل کیا کہ انہوں نے کیا پڑھا، کب پڑھا۔ بہرحال بہت بڑی چیز یہ ہے کہ 1910 سے 1972 تک 62 سال تک خدمات انجام دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں بیچ میں مولانا محمد صورتی کی بات آئی تھی، مشہور مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ۔ رحمانیہ کون نہیں جانتا؟ دارالحدیث رحمانیہ میں آپ نے پڑھایا۔ دارالحدیث رحمانیہ کے بعد ہندوستان کا اور ایک بڑا مشہور ادارہ جامعہ رحمانیہ بنارس، آپ وہاں پر بھی تعلیم تدریسی خدمات انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ممبئی میں ریپن روڈ آج کہا جاتا ہے جو مومن پورہ ہے، مومن پورہ میں مولانا محمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 میں دارالحدیث قائم کیا۔ دارالحدیث ممبئی میں، وہ اس ادارے کے بانی تھے۔ اور ایسی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر انہوں نے تدریسی خدمات انجام دی، اور ان سے پڑھنے والے یہ بھی بڑے مشہور ہیں، عرب دنیا کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سلیمان بن عبد الرحمن آل حمدان، انہوں نے ان کے پاس ہی تعلیم حاصل کی۔ اسی طریقے سے عبد العزیز السماعیل، جن پر عربی زبان میں ایک کتاب آئی ہے، عقیدے میں ان کی بڑی خدمت ہے۔ عبد العزیز السماعیل نے اس کچھ کے محدث مولانا عبد الرحیم پچھمی سے بھی پڑھا، اور مولانا محمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اسی طریقے سے مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ محمدیہ 1916 سے 1941 تک دہلی میں تھا، وہاں پر آپ تدریسی فرائض، تدریسی خدمات انجام دیتے تھے۔ بہرحال ایسے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ہمارے بڑے علماء گزرے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کر سکوں۔ ایک نیا نام ہو سکتا ہے آپ کے لیے نام نیا ہو، اور وہ نیا نام ہے مولانا ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی۔ گودھرا جہاں پر آج ہم کہتے ہیں کہ بعد میں مسجد اہل حدیثوں کی تعمیر ہوئی، مولانا ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ اسلامیہ رانچی میں پڑھاتے تھے۔ مدرسہ اسلامیہ رانچی کون سا ادارہ ہے بھائی؟ مولانا ابو الکلام آزاد نے یہ ادارہ اس وقت رانچی بہار میں قائم کیا تھا، اور اس وقت قائم کرنے کے ساتھ ہی مولانا ابو الکلام آزاد کو جیل میں جانا پڑا تھا۔
تب انہوں نے دعوت دی تھی ابو العلا محمد اسماعیل غدروی کو کہ آپ آئے اور یہاں پر تدریسی خدمات انجام دیں۔ اسی طریقے سے مولانا عبداللطیف جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ 1950 تک برابر پابندی سے اٹاوا میں پڑھاتے تھے، اٹاوا، اور اٹاوا میں ان کے زمانے میں فراغت تک تعلیم ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوناگڑھ آ گئے۔ ایسے بہت سارے علماء ہیں۔ نڈیات کا ہمارا ایک ادارہ بڑا مشہور ہے جس کو ہم اور آپ جامعہ رحمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جامعہ رحمانیہ بھی بڑا قدیم ادارہ ہے، بڑا قدیم ادارہ ہے۔ پرانے اخبارات کے اندر ملتا ہے کہ 1927 میں وہاں پر خود نڈیات کے ہی بڑے عالم مولانا محمد ابراہیم نڈیاتی وہاں پر تدریسی خدمات انجام دیتے تھے۔ بہرحال پھر کچھ کی اگر بات آ جائے، اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے دارالنصیحہ گورے والی کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی کا ہے، لیکن جو پرانے اخبارات میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہے اس کے حساب سے اس ادارے کا وجود 1930 میں بھی تھا۔ 1930 میں بھی دارالنصیحہ گورے والی ادارہ موجود تھا۔ مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بڑی علماء کی جماعت نے ان کے پاس علم حاصل کیا، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد جو ان کا مشن آگے بڑھایا وہ مولانا عبداللہ سوئلے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جو لوگ پڑھے ہیں، چاہے امیر الحسن ندوی صاحب ہو، مولانا عنایت اللہ متوا ہو، یہ اکثر لوگ مولانا عبدالرحیم پچھمی کی وفات کے بعد وہیں پڑھنے جاتے تھے، سوئلہ میں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی بڑی خدمات رہی ہے اس حوالے سے۔ بھیونڈی کے اندر آج بھی ایک اسکول موجود ہے، کوکن مسلم ہائی اسکول۔ کوکن مسلم ہائی اسکول میں 1947 کے اندر شعبہ عربی موجود تھا، اور وہاں پر مولانا محمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے عبدالرحمن طاہر صورتی وہاں پر عربی زبان پڑھاتے تھے۔ بلکہ انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی تھی، انجمن ترقی عربی کے نام سے۔ بہرحال تو ہم علماء جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فیلڈ ہوتا ہے، وہ ہے تدریس کا۔ تدریس کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس فیلڈ میں ہمیں کام کرنا چاہیے یا جہاں ہم اور آپ خدمات انجام دیتے ہیں وہ ہے امامت کا فیلڈ۔ امامت، آج لوگ امامت کرنے سے بھاگتے ہیں، اور امامت کو ہم اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اور ہماری جماعت کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے انہی مسجدوں سے انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مولانا محمد جعفر وریاوی مومن پورہ اہل حدیث مسجد، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ، اس میں انہوں نے تقریباً 42 سے 45 سال تک انہوں نے امامت کی۔ وہ گجراتی کے سورت شہر سے متصل ایک گاؤں ہے وریاو، ان کا تعلق وہاں سے تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اس علاقے میں جہاں مومن پورہ میں آج اتنی بڑی اہل حدیث آبادی ہے اور اتنے سال تک انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے، تو اس کے کیا اثرات رہے ہوں گے۔ امامت ہی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آج بہت سارے لوگوں کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف مولانا عبدالمتین جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور شاید ان کے متعلق کچھ باتیں رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ جو امامت کا جو فریضہ ہے جو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، شاید اس کے مقام مرتبے کو ہم اور آپ سمجھ سکے، اور مولانا کیسے امامت کرتے تھے۔ مولانا خود اپنی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے جہری نماز میں 70 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی، جہری نماز میں۔ 38 سال تک بنگلور میں امامت کی انہوں نے، 70 مرتبہ انہوں نے قرآن کریم جہری نماز میں ختم کیا۔ مشکات انہوں نے 7.5 سال میں مکمل کی۔ درس جیسے عصر بعد درس ہوتا ہے، عشاء بعد درس ہوتا ہے، فجر بعد درس ہوتا ہے، مولانا پابندی کے ساتھ درس دیتے تھے۔ 7.5 سال تک مولانا نے مسجد میں مشکات کا درس دیا۔ صحیح مسلم مولانا نے 8 سال تک درس دیا، 8 سال تک صحیح مسلم۔ آج ہم اور آپ درس میں محنت نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں کہ عوام بیٹھی اسے کیا سمجھانا، یہ کیا سمجھے گی، کیا یہی چیز وہ اگر سوچتے تو کیا مشکات ختم کر سکتے تھے؟ لیکن انسان پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، جو سیکھتا ہے وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔
8 سال تک صحیح مسلم مولانا نے درس میں پڑھ کر کے شرح کر کے ختم کی، اور صحیح بخاری کو مولانا نے 15 سال تک درس دیا، 15 سال تک۔ آپ علم کی برکت دیکھیے، امامت کرتے ہوئے انہوں نے کیسا فریضہ انجام دیا ہوگا۔ جب وہ گئے تھے تو 3-4 مسجدیں بنگلور کے اندر تھی، بعد میں مولانا کا جب انتقال ہوا، آپ اس وقت کے حضرات سے پوچھ لیں کہ مسجدوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی۔ اور مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوی حافظے سے نوازا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب بات ان کی چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ مولانا نے 20 پارے جو ہے اپنے والد سے کے پاس حفظ کیے تھے، 20 پارے۔ مولانا عبداللطیف بھی حافظ تھے، 20 پارے انہوں نے مولانا عبداللطیف جناگڑھی کے پاس یاد کر لیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ آخری جو 10 پارے تھے، وہ 10 پارے میں نے صرف 3 دن میں یاد کر لیے، 3 دن میں، 3 دن میں آخری کے 10 پارے یاد کر لیے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری کے پارے میرے والد نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ جو نماز میں پڑھتے تھے تو سن سن کر مجھ کو یاد ہو گئے تھے نماز میں۔ مولانا عبداللطیف جناگڑھی صاحب کہتے ہیں، اور وہ جو عبداللطیف جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ آخری کے 10 پارے پڑھا کرتے تھے، تو کہتے ہیں وہ سن سن کر کے مجھے یاد ہو گئے، اس لیے میں نے 3 دن میں ہی آخر کے 10 پارے یاد کر لیے۔ یہاں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ پارے اس وقت تو انہوں نے یاد نہیں کیے تھے نا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن بغور سنتے تھے نماز میں، خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اگر خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھتے تو وہ 10 پارے جو ہے ان کو یوں ہی یاد نہیں ہو جاتے۔ بہرحال اس کے بعد ایک فن اور بھی ہے، اور وہ فن ہے کتابت کا۔ کتابت، ہمارے علماء نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ چند نام آپ کو گناتا ہوں۔ میرے پردادا کے والد مولانا محمود صاحب نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے کاتب تھے، میاں نذیر حسین کے بھی شاگرد تھے، علامہ بشیر سہسوانی کے بھی شاگرد تھے، حسین بن محسن یمانی کے بھی شاگرد تھے، نواب صاحب کے بھی شاگرد تھے۔ 1890 تک وہ وہیں رہے، نواب صاحب کے انتقال تک۔ اور نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھی اس کی وہ کتابت کیا کرتے تھے، اس میں ان کو مہارت تھی۔ اسی طریقے سے وریاؤ کے ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے مولانا یوسف پٹیل، انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، علامہ عبد الحکیم نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے مسند احمد کو صحیح بخاری کے ابواب پر ترتیب دیا تھا۔ مسند احمد کو صحیح بخاری کے ابواب پر انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ یہ مسند احمد جو صحیح بخاری کے ابواب پر ترتیب دی گئی، اس کی کتابت بھی مولانا یوسف پٹیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے کی تھی۔ ان کا بھی تعلق جو ہے ہمارے گجرات سے ہی ہے۔ مشہور کتاب آپ جانتے ہوں گے اسلامی خطبات، مولانا عبدالسلام بستوی کی۔ ایک زمانے میں لوگ اسی کو پڑھ کر خطبہ دیتے تھے۔ یہ اسلامی خطبات کا جو پہلا ایڈیشن جو چھپا ہے، اس کی کتابت مولانا عبد المتین میمن جناگڑھی نے کی تھی، پہلے ایڈیشن کی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آخر میں انہوں نے ان کے ہی پاس حدیث پڑھ کر کے فضیلت کی سند حاصل کی تھی۔ اسی طریقے سے ممبئی مومن پورہ میں ایک خاندان، میں نے جو بتلایا، وریاؤ سے منتقل ہو کر مومن پورہ چلا گیا۔ مومن پورہ کے اندر ایک کاتب تھے جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، مولانا عبداللہ صدیقی۔ مولانا عبداللہ صدیقی آج بھی ان کے بچے وغیرہ رہتے ہیں۔ انہوں نے مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ضوء المصابیح شرح مشکات المصابیح کی کتابت کی۔ بہرحال میں بہت آگے نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، شاید بہت کچھ نہ بیان کر سکوں۔ تو دیکھیے، میں صرف اس لیے یہ باتیں رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء تھے، انہوں نے خدمات انجام دی۔ تدریس میں آپ نے دیکھا، امامت کے اندر دیکھا، اب آپ تصنیف کے میدان میں دیکھیں، تصنیفی میدان میں کہ تصنیفی خدمات انہوں نے کتنی انجام دی۔
سب سے پہلے اگر ہم عقیدے کی بات کریں، عقیدے کی، تو عقیدے میں ہم اور آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو عقیدے کی مشہور کتابیں تھیں، اور وہ کتابیں جن سے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے ترجمے کا کام شروع ہوا۔ مولانا محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد محمدی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ جو عقائد محمدی ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ اصول السنہ کا ترجمہ ہے، اصول السنہ کا ترجمہ۔ اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم الجوزیہ، ان کی کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے۔ تو ان کے جو ترجمے شروع ہوئے، اس میں بہت بڑا نام جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، وہ ہے مولانا ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی، جن سے مولانا ابو الکلام آزاد نے درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی کتابوں کے ترجمے ہوں۔ تو پہلے تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے کے لیے دو لوگوں کو منتخب کیا، ایک مولانا محمد سورتی اور ایک مولانا ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی۔ تو یہ ترجمہ جو ہے بعد میں حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ جو ہے ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابوں کے تراجم تھے، اس میں ہمارے علماء نے ان کتابوں کے ترجمے میں بڑی خدمت انجام دی ہے۔ میں صرف کتابوں کے نام گنواتا ہوں کہ شاید ان کتابوں کے نام سن کر، اور ہو سکتا ہے عربی میں ہم نے پڑھی بھی ہو، السیاست الشرعیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے السیاست الشرعیہ۔ اسی طریقے سے الحسبہ، جی مختلف اس کے ہوا السیاست الشرعیہ، اس کا بھی ترجمہ ابو العلا اسماعیل گودھروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اسی طریقے سے الحسبہ فی الاسلام امام ابن تیمیہ کی، اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوصیۃ الصغریٰ، الوصیۃ الکبریٰ، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ ساری کتابیں جو ہے ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کی۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے العبودیہ، العبودیہ جو رسالہ ہے، اس کا ترجمہ علامہ عبد الرحمن طاہر سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء نے کس طریقے سے خدمات انجام دی ہے، اور آج ہم کہاں ہیں۔ وہ مٹھی بھر اس زمانے میں تھے، اور ان کی خدمات کتنی وسیع تھی، اور کہاں کہاں تک انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب کتابوں کی بات کرتے ہیں تو اعلام الموقعین، اب اس کے کہتے ہیں کیسے پڑھا جائے، شیخ خالد السبت اور کئی لوگوں نے مطلب اس کو پڑھا کیسے جائے گا، تو کوئی کہتا ہے اعلام الموقعین پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اعلام الموقعین پڑھنا ہے۔ بہرحال ایک وہ بڑی بحث ہے، بکر ابو زید رحمہ اللہ اور بھی کئی لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ انتہائی جامع کتاب ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ کیا مولانا محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے دین محمدی کے نام سے، مولانا محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ہم بات عقیدے کی اس میں کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا ترجمہ کیا مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ان کا جو ترجمہ تھا یہ قسط وار صحیفہ اہل حدیث میں شائع ہوتا تھا، لیکن بعد میں وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور صحیفہ اہل حدیث میں یہ مکمل کتاب جو ہے ترجمے کی شکل میں شائع نہیں ہو سکی، اس کا ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے مشہور کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، امام ابن قیم کی۔ اس کتاب کا ترجمہ جو آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت اویلیبل ہے، جو دارالعلم نے بھی شائع کیا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے شائع کیا، یہ ترجمہ بھی مولانا ابو العلا محمد اسماعیل گودھروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب امام ابن قیم کی الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ، اس کا ترجمہ جو ہے علامہ عبد الرحمن طاہر سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو یہ کہ کتابوں کے تراجم۔ پھر اس میں اگر ہم مزید دوسری طرف چلے جائیں
اور بھی بہت بات ہو سکتی، بہرحال میں اتنا ہی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اب عقیدے کے اندر کتابیں، حالانکہ اور بھی کتابیں میں نے بتایا، تطہیر الاعتقاد امام صنعانی کی، اس کا ترجمہ مولانا عبد المتین جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تطہیر الاعتقاد، حدیث اعتقاد کے نام سے اس کا ترجمہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علامہ شوکانی کا جو رسالہ ہے قبر کے متعلق، مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کا بھی ترجمہ مولانا نے حدیث قبور کے نام سے کیا ہے۔ تو ایسے بہت سے رسائل ہیں جن کا ترجمہ علماء اہل حدیث گجرات نے کیا۔ عقیدے میں مستقل کتابیں جو ہمارے علماء کرام نے لکھی، میں اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، چند کتابوں کے نام ذکر کرتا ہوں۔ اس خطے کے مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے عقیدے کے باب میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور وہ رسالہ ہے رسالہ توحید، مولانا عبد الرحیم پچھمی نے، اور اس کا ذکر کیا علامہ بدیع الدین شاہ راشدی نے۔ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اس رسالے کا تذکرہ فرمایا ہے، رسالہ توحید۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ نے عقیدے میں بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب ہے اعتقاد الاکابر فی اجراء الصفات علی الظواہر۔ اسماء و صفات کا جو مسئلہ ہے کہ یہ اسماء و صفات، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کتاب اور سنت کے اندر اسماء و صفات کا جس طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے موجود ہے، ہمیں ویسے ہی اس پر ایمان لانا جو ہم اور آپ توحید الاسماء و صفات پہ پڑھتے ہیں۔ مولانا نے یہ رسالہ لکھا اعتقاد الاکابر فی اجراء الصفات علی الظواہر۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے، وہ بھی عربی زبان میں ہے، الرد البلیغ باحادیث الصحیحین علی من اثبت علم الغیب لنبی الثقلین۔ آپ نام دیکھیں، مطلب نام بھی کیسا لکھتے تھے، الرد البلیغ باحادیث الصحیحین علی من اثبت علم الغیب لنبی الثقلین۔ اسی طریقے سے مولانا محمد جناگڑی رحمت اللہ علیہ کی آپ کتابیں پڑھتے جائیے، آپ ان کی فرمان محمدی پڑھ لیجئے، آپ ان کی جو ہے عقید محمدی پڑھیے، توحید محمدی پڑھے، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو عقیدے کے متعلق ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا ایک اور کتاب مولانا محمد جناگڑی رحمت اللہ علیہ کے استاذ، مولانا محمد جناگڑی رحمت اللہ علیہ کے استاذ عبداللہ عنایت اللہ جناگڑی، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں قادیانیوں کا رد کیا گیا ہے، الامر قد استحکم بجواب الدلیل المحکم۔ الامر قد استحکم بجواب الدلیل المحکم، انتہائی جامع رسالہ ہے، مختصر ہے۔ یہ مولانا محمد جناگڑی کے استاذ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبداللہ عنایت اللہ جناگڑی کا رسالہ ہے۔ حدیث کے باب میں ہمارے علماء کی بہت ہی وسیع خدمات ہے، اور خدمات کا دائرہ انتہائی وسیع ہے۔ جب ہم حدیث کے اندر بات کرتے ہیں تو حدیث میں صحیح بخاری کا ترجمہ، صحیح بخاری کا ترجمہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد مولانا محمد بن ہاشم السورتی نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری کی صحیح بخاری، اس میں کتاب الصوم جو ہے، کتاب الصوم کا تذکرہ ترجمہ مولانا عبد الرحمن طاہر سورتی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اسی طریقے سے اربعین کی شرح اور اربعین کا ترجمہ بھی محمد بن ہاشم السورتی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم دوسری وہ کریں تو مولانا محمد سورتی صاحب اظہار العرب جو ہے، انہوں نے سنن ابن ماجہ کی شرح کی عربی زبان میں، مولانا محمد سورتی رحمت اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کی عربی شرح سنن ابن ماجہ عربی زبان میں۔ انہوں نے دوسری شرح کی مختصر سنن ابی داؤد للامام المنذری، امام منذری رحمت اللہ علیہ کی جو مختصر سنن ابی داؤد ہے، اس کی شرح بھی انہوں نے عربی میں کی۔ اسی طریقے سے انہوں نے بلوغ المرام، اس کی شرح کی جس کا نام رکھا صراط مستقیم۔ اور بھی انہوں نے کافی رسالے لکھے جو حدیث کے متعلق ہے۔ بہرحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لکھی جو کتاب الجنائز تک ہے، عربی زبان میں ہے، چھپی ہوئی تقریباً 2400 صفحات میں ہے، ضوء المصابیح شرح مشکات المصابیح،
2400 صفحات میں کتاب الجنائز تک اس کی شرح ہوئی ہے، مشکات کی، عربی زبان میں ہے، موجود ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاحین کے نام سے ریاض الصالحین کی بھی شرح کی۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم پر ان کی تعلیقات ہیں، موجود ہیں، اس وقت ٹائپ شدہ نسخہ ہمارے پاس میں ہے، ہم نے اس کو ٹائپ کروا لیا۔ صحیح بخاری پر ان کی تعلیقات ہیں، اور بھی احادیث کی دوسری کتابوں پر ان کی تعلیقات موجود ہیں۔ دیکھیے ہر زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ فتنے کھڑے ہوتے ہیں، فتنے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث کے انکار کا فتنہ، حدیث کو حجیت نہ ماننا، حدیث کا انکار کر دینا۔ اس باب میں بھی ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، حدیث کے فضائل پر بھی کتابیں موجود ہیں۔ مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عربی زبان میں جو جامعہ سلفیہ بنارس نے شائع کی، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اس کتاب کا نام ہے الباعث الحسیس فی فضل علم الحدیث واہلہ الدحیث۔ الباعث الحسیس فی فضل علم الحدیث واہلہ الدحیث، جامعہ سلفیہ نے جو ہے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے منکرین حدیث کے رد میں، اس کا نام ہے احسن الحدیث فی اثبات حجیت الحدیث، احسن الحدیث فی اثبات حجیت الحدیث۔ مولانا محمد سورتی کے لڑکے مولانا عبد الرحمن طاہر سورتی نے منکرین حدیث پرویز کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کا نام ہے ابن مریم اور پرویز، ابن مریم اور پرویز۔ اسی طریقے سے اس باب میں ایک رسالہ ہے مولانا محمد سورتی کا، مولانا اسلم جیراج پوری کے رد میں، برزخ کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس پر میں تھوڑا سا رک کر آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ مولانا محمد سورتی جامعہ ملیہ میں پڑھاتے تھے، اسلم جیراج پوری صاحب بھی جامعہ ملیہ میں پڑھاتے تھے، بھئی یونیورسٹی، لیکن منہج کی جب بھی بات آتی ہے، عقیدے پر جب بھی کوئی حرف آئے گا تو یہ ایسے علماء تھے خاموش نہیں رہتے تھے۔ اس زمانے مولانا اسلم جیراج پوری نے رد کر دیا تھا حدیثوں کا، کیا برزخ کیا یہ۔ تو صرف ایک بات بتلا رہا ہوں، جامعہ ملیہ میں ایک پروگرام تھا طلبہ کا، اس وقت رئیس احمد جعفری جنہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، وہ اس وقت جامعہ ملیہ میں پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے جو ہے مقالہ مولانا اسلم جیراج پوری کے رد میں لکھا، شاگرد استاذ کے رد میں مقالہ لکھ رہا ہے، مولانا محمد سورتی سے بھی پڑھ رہے ہیں، اسلم جیراج پوری سے بھی پڑھ رہے ہیں، کہا حدیث کا انکار کرتے تھے، ان کے رد میں نے رسالہ لکھا اور مقالہ لکھا، وہ مقالہ اسٹیج پر پڑھا گیا علماء کے درمیان، اور کہا جب میں مقالہ پڑھ کے پیچھے مڑا ہوں تو ایک ڈر سا انسان میں ہوتا ہے کہ استاذ یہاں بیٹھے اور میں نے یہ مقالہ پڑھ دیا جس میں ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ابھی مقالہ ختم کیا کہ مولانا محمد سورتی کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے لگا لیا، بس بات ختم ہو گئی، ایک ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسلم جیراج پوری صاحب کیا کہتے ہیں، ادھر دوسرے استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا انہوں نے جو ہے مجھے فوراً جیسے ہی مقالہ ختم ہوا مجھے انہوں نے گلے لگا دیا۔ دیکھیے یہ ایک وہ ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال پھر اس کے بعد مولانا اسلم جیراج پوری نے جب برزخ کا انکار کیا تو ان کے رد میں مولانا محمد سورتی نے عالم برزخ از روئے قرآن مجید یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور یہ کتاب پہلے کئی قسطوں میں معارف میں چھپی، معارف میں، مجلہ المعارف جو اعظم گڑھ سے نکلتا ہے اس میں چھپی، کئی قسطوں میں نہیں بلکہ ایک ہی قسط میں الگ اس میں چھپ گئی تھی، ابھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ بہرحال یہ بھی آپ نے خدمات کے سلسلے میں سنا۔ اور فقہ میں جب بھی ہم بات کریں گے، مولانا عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے مشہور تقریر سنی ہوگی کہ جب بھی وہ فقہ کی بات کرتے تھے تو مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد فرماتے تھے، کیونکہ فقہی جو اختلافات ہیں، جو فقہی مسائل ہے، اس زمانے میں جتنے اعتراضات کیے گئے اور مشہور جو مسائل ہیں ان پر جب بھی کسی نے قلم اٹھایا تو مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کئی رسالے لکھ دیے۔ ان رسالوں کو میرے والد محترم نے 3 جلدوں میں شائع کیا ہے،
مجموعہ رسائل علامہ عبد الجلیل سامرودی، جس میں اب تک کے 29 رسالے شائع ہو چکے ہیں، 29 رسالے اس کے اندر موجود ہے. باقی ابھی 8-9 جلدوں کا کام اور تیار ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ رسائل بھی سامنے آئیں گے. اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تراویح کے باب میں مولانا عبد الجلیل سامرودی نے کئی رسالے لکھے. اس میں ان کا ایک مشہور رسالہ ہے اظہار الحق الصریح فی مسئلۃ التراویح. اسی طریقے سے رفع الیدین پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام دیکھیے طمس العین لمن الف فی عدم دلائل رفع الیدین. اسی طریقے سے بسم اللہ کے باب میں جو اختلاف، بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے، کب کتنا پڑھنا ہے، پوری پڑھنا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اس پر انہوں نے 2 رسالے لکھے، ایک عربی میں اور ایک اردو میں. عربی میں جو لکھا اس کا نام ہے الغمغمہ فی سنیت التسمیہ عند الاتمہ وغیرہا دون البسملہ، اور اردو کے اندر اس کا نام ہے الجمجمہ. بہرحال بڑی ان کی وہ ہے. مولانا محمد جناگڑی کے تو آپ وہ پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن فقہی مسائل کے اندر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور ایک دوسرے عالم دین ہیں، ان کے بھی کئی رسالے ہیں، اور وہ ہے مولانا عبد اللطیف جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کا ایک رسالہ ہے تحقیق تراویح، بہت جامع رسالہ ہے. دوسرا انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے الاکرام لصاحب الصیام والقیام، یہ بھی رمضان کے متعلق ہے، الاکرام لصاحب الصیام والقیام. اور تیسرا ان کا رسالہ ہے تسویۃ الصفوف من احادیث الرسول، تسویۃ الصفوف من احادیث الرسول. بہرحال بہت ساری خدمات اور کتنی باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں. صرف آخری ایک بات، چند باتیں، کیونکہ دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو گیا. عربی زبان اور ادب، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. اور ہم سب گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، تو عربی زبان اور ادب میں ہمارے 2 علماء نے بڑا نام کمایا، بڑی شہرت پائی. بلکہ ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے عربی کے 3 ادیب ہیں، اور تینوں ہی اہل حدیث. اور اس کا اعتراف اہل حدیث کیا غیر اہل حدیث سب کرتے ہیں کہ عربی زبان کے ہندوستان میں 3 ادیب ہیں، اور تینوں ہی اہل حدیث. ایک علامہ عبد العزیز میمن، دوسرے مولانا محمد سورتی، اور تیسرے عبد المجید حریری بنارس کے، اور تینوں ہی اہل حدیث، اور تینوں کی خدمات بھی. اور علامہ عبد العزیز میمن رحمت اللہ علیہ پر پوری دنیا کے اندر، ہندوستان یا پوری دنیا میں اتنے رسالے لکھے گئے، ایم اے کے، پی ایچ ڈی کے، کہ میں کیا بتلاؤں آپ کو. آپ صرف نیٹ پر عبد العزیز میمن خالی آپ نام لکھیے، آپ کو بے شمار مقالے ان کے بارے میں ملیں گے. انہوں نے عربی زبان کی بڑی خدمت انجام دی. علامہ عبد العزیز میمن رحمت اللہ علیہ نے، علامہ عبد العزیز میمن نے سمت العالی، ان کی عظیم تحقیق مانی جاتی ہے جو 7 سال کے اندر مکمل ہوئی تھی. اسی طریقے سے علامہ عبد العزیز میمن نے کتاب المنقوص والممدود للفراء، یہ کتاب بھی علامہ عبد العزیز میمن رحمت اللہ علیہ کی تحقیق سے شائع ہوئی. اسی طریقے سے کلا وما جاء منہا فی کتاب اللہ ابن فارس کی، یہ کتاب بھی علامہ عبد العزیز میمن رحمت اللہ علیہ کی تحقیق سے شائع ہوئی. اس زمانے میں کئی عربی کتابیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کئی ملکوں نے ان کو نیشنلٹی دے رکھی تھی، ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو دعوت دی جاتی تھی. دبئی نے، عراق نے، سیریا نے، ان سارے لوگوں نے نیشنلٹی دی تھی، کہا آپ ہمارے یہاں آئیے، ہمارے پاس رہیے. وجہ کیا؟ عربی زبان کی خدمت. عربی زبان میں، اسی لیے میں نے کہا شروع میں کہا کہ عبد العزیز میمن کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے لسان العرب فی الہند. اس کے بعد مولانا محمد سورتی رحمت اللہ علیہ نے بھی عربی زبان، جس کے لیے ان کو جانا جاتا ہے، انہوں نے جمہرۃ اللغہ ابن درید اس کی تحقیق کی. المستقصی فی امثال العرب، یہ بھی ان کی تحقیق سے شائع ہوئی. اس کے علاوہ شعر النعمان بالبشیر، یہ بھی ان کی تحقیق سے شائع ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں. انہوں نے عربی سیکھنے کے لیے صرف میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے قواعد صرف.
304 یا 20 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جامعہ ملیہ سے شائع ہو چکی ہے، جامعہ ملیہ سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، صرف سیکھنے کے لیے بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب اور لکھی، اس کتاب کا نام ہے المقرب فی النحو، المقرب فی النحو۔ اور ان کے جو لڑکے تھے عبد الرحمن طاہر سورتی، جن کے بارے میں نے پہلے بتلایا کہ انہوں نے انجمن ترقی عربی کی بنیاد رکھی تھی، انجمن ترقی عربی کی، انہوں نے عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی۔ اگر آپ نیٹ کے اوپر عبد الرحمن طاہر سورتی لکھیں گے تو آپ کو میرا مقالہ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ اس میں سے صرف ایک ذکر کر رہا ہوں، پیارے رسول کی پیاری زبان، پیارے رسول کی پیاری زبان 24 حصوں پر مشتمل ہے یہ عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے لسان القرآن لکھی عربی زبان سیکھنے کے لیے، اور عربی سیکھیے کتاب لکھی۔ ایسے کئی سلسلے ہیں جو انہوں نے لکھے، اور جو ہے اس وقت جو ہے مختلف اداروں کے اندر جو ہے لوگوں نے اس کو نصاب میں شامل کیا۔ بہرحال یہ مختصر آپ کے سامنے علماء اہل حدیث کی دینی و علمی خدمات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آخر میں ایک بات صرف کتاب التوحید کے متعلق ذکر کرنا تھا، وہ بات رہ گئی۔ کتاب التوحید کا جو ترجمہ ہے، اس کا 1299 ہجری میں ایک عربی ایڈیشن چھپا تھا ہندوستان میں، 1299 ہجری میں کتاب التوحید عربی میں شائع ہوئی تھی، اور 1300 ہجری میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد مولانا عبد الحلیم شرر نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا ترجمہ مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی نے ترجمہ کیا ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر مولانا محمد سورتی جن دنوں جامعہ ملیہ میں تھے تو انہوں نے کتاب التوحید کا ترجمہ کیا جو 1350 ہجری میں شائع ہوا، اور یہ ترجمہ جو ہے جامعہ ملیہ نے شائع کیا۔ یعنی ہمارے علماء جہاں گئے انہوں نے اپنے اثرات ان یونیورسٹیوں پر، ان اداروں پر چھوڑے۔ یہ نہیں کہ وہاں جو چلتا تھا، جیسے چلتا تھا وہ ویسے ہی بن گئے۔ آج ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے سلفی اداروں کے فارغین یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہے، کس مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کی بھی لوگ وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ایسے علماء تھے کہ ان کی کتابیں یہ یونیورسٹیاں شائع کرتی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی خدمات انجام دی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے دین کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔